بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد وسیع رضا سنی پوائنٹ چینل آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، امید قوی ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا موضوع ہے جانوروں پر رحم کرنا چاہیے یا نہیں۔ ناظرین کرام، جانوروں کو لڑانا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ لعنتی ہے وہ شخص جو جانوروں کو لڑاتا ہے۔ آج کل لوگ جانوروں کو لڑانے کے لیے کروڑوں روپے لگاتے ہیں۔ جانوروں کو اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دیتے ہیں، اپنے لگ جانے والی ذرا سی چوٹ برداشت نہیں ہوتی، بات بات پر لڑ جاتے ہیں، اور جانوروں کو آپس میں لڑا کر ہم تالیاں بجاتے ہیں۔ یہ ہے انسان کی عقل، اور ان کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں اور پیسہ لگاتے ہیں، کبوتر بازی کرتے ہیں۔ کبوتر باز کبوتر کو ایک جگہ بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہ حرام ہے۔ اسلام میں جانوروں کا لڑانا سخت حرام ہے، اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا لڑائی کے لیے، یہ بھی حرام ہے۔ دین اسلام میں تو جانوروں کے بھی حقوق بتائے گئے تھے۔ دوستو، دین اسلام سے اچھا کوئی دین نہیں جس میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ جانوروں کو اس حد تک پالو کہ ان کو کوئی اذیت نہ ہو۔ اگر آپ نے خود کھایا اور جانوروں کو بھوکا رکھا تو آپ سخت گنہگار ہوئے۔ قیامت میں آپ کی پکڑ ہوگی۔ کتوں کی لڑائی، مرغوں کی لڑائی، کبوتروں کی لڑائی، یہ سب لڑائیاں حرام ہیں۔ بھینسے اور بیل کی لڑائیوں میں تو ان کے سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، لہو اتنا بہتا ہے کہ دیکھا نہیں جاتا، اور ہم ہیں صاحب سامنے بیٹھ کر تالیاں بجاتے ہیں۔ یہ کام سخت دل لوگوں کا ہے۔ مرغے کے جسم پر اور ٹونٹ سے خون بہہ رہا ہے کہ دیکھا نہیں جاتا، اور ہم خوب ہنس رہے ہیں۔ یہ سنگ دل لوگوں کا کام ہے۔ ہم تو رحمت للعالمین کے ماننے والے لوگ ہیں، ہمارا تو یہ کام نہیں تھا۔ ہم تو رحم فرمانے والے نبی کے امتی ہیں کہ ہمارا کام رحم کرنا تھا، پھر یہ ہم نے کب سے شروع کر دیا؟ ہمارے دین نے تو یہ مزاج دیا ہی نہیں تھا۔ ہمیں تو پیار محبت کرنا ہے، ہمیں تو محبتیں بانٹنا ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے جانوروں کو اس کے بچوں سے جدا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جب تک بچہ دودھ پیتا ہے اسے اس کی ماں سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جب تک چڑیا کا بچہ چھوٹا ہے اور اس کی ماں اس کے لیے دانے کے انتظام کرتی ہے، اس بچے کو اس کی ماں سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اس کے احساسات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ دوستو، ہمیں ان کے خیالات کا، احساسات کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے بچوں کو اس کی ماں سے الگ کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جب یہ بچوں سے الگ ہوگی تو اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور کچھ میکے والے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کو اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ بچوں کو کیوں لائی، بچوں کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ دیتی تو سب پتہ لگ جاتا۔ کتنا ظلم ہے یہ دوستو۔ عقل مند ہو کر، سیانہ ہو کر، ہوشیار ہو کر اپنی بات ایسی باتیں کر رہا ہے۔ یہ آدمی دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ سماج میں عزت اور بڑھائی ہماری بہت ہے۔ ہمارے نبی رحمت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مشکات شریف میں یہ موجود ہے، فرماتے ہیں ایک چڑیا آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر بیٹھ گئی اور آپ کے کان مبارک میں کچھ کہنے لگی۔ حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تیزی سے اٹھے اور فرمایا، کون ہے جو اس کے بچوں کو اٹھا لایا ہے؟ کس نے اس کے بچے اٹھائے ہیں؟ جلدی بتاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی اٹھے اور عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے یہ بچے پسند آ گئے تھے، اس لیے میں اٹھا لایا تھا۔ دوستو، حضور نے فرمایا، اس کو بچے واپس کر دو، ورنہ یہ میری بارگاہ میں تمہاری شکایت کر رہی ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے تمہاری شکایت کرے گی، اور جلدی جو واپس جاؤ، اس کے بچے وہیں رکھ کر آؤ جہاں سے تم اٹھا کر لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانوروں اور انسانوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرض اور مرض سے محفوظ فرمائے۔ خدا حافظ۔